آج کا مسلمان تو جو کنٹمپریری مسلمان ہے وہ تو بہت ڈرتا ہے. اس نے تو جو ہے اپنے آپ کو پھر وہ ہٹا لیا, یعنی جب جہاں یا تو اسلام ہے یا سائنس اور فلسفی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم اگر ان تینوں کی کوئی انٹیگریٹڈ اپروچ کرنا چاہیں تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا, کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. دیٹس ویری ٹرو. دیکھیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں جو سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہم لوگوں کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سائنس کو الحاد کے قبضے سے آزاد کرا لیں کسی طرح سے. کیونکہ اس طبقے نے ایک پرسیپشن کریٹ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ سائنس یا فلسفی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر مذہب سے آپ کا تعلق نہیں ہو سکتا. صحیح. پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں. آپ پی کرن انٹرویو آپ نے ان سے کیے, آپ ان کے ساتھ پروگرام شیئر کیے کہ ان کی کتابیں آپ کو ملیں گی کہ اسلام بمقابلہ سائنس. دنیا میں آپ کو ملے گا کہ ریلیجن یہ کہتا ہے اور سائنس یہ کہتی ہے. حالانکہ سائنس کوئی الائیو اینٹی نہیں ہے جو کہہ سکتی ہے. سائنس انفیکٹ باڈی آف نالج بھی نہیں ہے, پروسیس آف ڈسکوری ہے. جیسے میتھس میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, یہ مسلمان کوئی کیلکولیٹ کرے تو 4 ہی جواب آئے گا, کوئی ملحد کیلکولیٹ کرے گا تو 4 ہی جواب آئے گا. تو سائنس ایز این انٹرپرائز وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اسلام کے مقابلے کی اینٹی نہیں ہے. وہ سب کے لیے ایک اویلیبل ٹول ہے, سب کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. آج بھی دنیا میں مسلمان سائنسدانوں کا اچھا کنٹریبیوشن ہے جو اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو ایک دنیا میں کیس نہیں ملے گا کہ کوئی سائنسدان, مسلمان سائنسدان اپنے کسی سائنٹیفک وینچر میں اس لیے فیل ہو گیا کہ وہ مسلمان تھا. یہ مظاہر ہیں, فینومینن ہیں, اس کو کیلکولیٹ کرنا, ان کو فنکشنل نالج میں کنورٹ کرنا, یہ سب کے لیے عام ہے. تو یہ تاثر ہمیں توڑنا ہوگا, اور میں بھی سلسلے میں کام کر رہا ہوں, اور پاکستان میں اچھے لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہڈن جیمز ہیں, وہ لوگ جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں اور اچھے سائنسدان ہیں, ان کو ہم سامنے جب لے کے آئیں گے کہ دیکھیں یہ غلط تاثر کریٹ کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ ایک طرف دکھایا جاتا ہے کہ جو لوگ سائنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ کتنے پروگریسو اور ماڈرن ہیں. دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ نے سائنس سے تعلق رکھنا ہے تو آپ کو مذہب چھوڑنا ہوگا. دیر از ایبسلیوٹلی نو ایویڈنس واٹس ایور کہ ایک اچھا مسلمان اچھا سائنسدان نہیں ہو سکتا. تو یہ تاثر جب ہم یہ ہمارا کام ہے, یہ تاثر ہم نے توڑنا ہوگا. تو اس کے بعد ہوپ فلی لوگوں کو ایک چیز جب سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ریلیجن از ناٹ if anything ریلیجن آپ کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ میں ایک ڈیپتھ لے کے آتا ہے, آپ کو روکتا نہیں ہے. So this is an important job that we have. تو پھر جب ہم اپنے سنہرے دور کی بات کرتے ہیں, وہ جو ہمارا ایک گلوریس ٹائم تھا, تو اس کے ساتھ پھر اس دور میں رہتے ہوئے ہمارا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے؟ I think it's very simple. ہم اس دور سے ہی سیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کے جو ہمارے سائنٹسٹ تھے وہ جمعے کا خطبہ بھی دے دیا کرتے تھے, وہ فقہ پہ بڑی اچھی باتیں بھی بتاتے تھے, شریعت کے بڑے اچھے اصول ان کو پتہ تھے, ساتھ وہ فلاسفر بھی تھے, وہ سائنٹسٹ بھی تھے, وہ سارا کچھ کرتے تھے, اور سائنس کی مختلف برانچز میں تھے وہ. تو that has not changed. آج کی دنیا میں ایسا چینج نہیں ہوا. یعنی کہ آج بھی ہمارے جو اچھے سائنٹسٹ ہیں جو مسلمان ہیں, جو گیٹ اپ بھی ان کا ٹپیکل جو ہوتا ہے ایک نارمل جو اسلامک اصولوں کے مطابق ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کہ وہ تاثر نہیں دیتے کہ وہ اب کوئی ایسے پروگریسو ماڈرنزم سو کولڈ کی طرف وہ چلے گئے ہیں. تو اگر وہ آپریٹ کر سکتے ہیں, دیر از ایبسلیوٹلی نو ریزن کہ کوئی اور آپریٹ نہ کر سکے. آپ کی داڑھی کبھی آپ کی لیب میں آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی, آپ کا نقاب کبھی آپ کی سائنٹیفک نالج کے راستے میں نہیں آئے گا.